اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیات کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا فرمائی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز اور حمد کیا ہوا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اٹھائے رکھا ہے اپنے شکم میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 برس میں ہے، اور یہ کہ میرا شکر ادا کر، اور اپنے والدین کا بھی۔ تو نے میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو اس کو میرے ساتھ شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف مائل ہو۔ پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، پس میں تم کو ان کاموں کی خبر دوں گا جو تم کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم تخلیقات کا ذکر فرما کر اپنے خالق کل ہونے اور ان کے تخلیق فرمانے میں اپنی قدرتوں کا اظہار فرما کر مشرکین کے باطل خداؤں کی تردید فرماتے ہوئے پوچھا کہ تمہارے ان معبودوں نے اگر کوئی چیز بنائی ہو تو دکھاؤ۔ جو اپنی تخلیق میں اوروں کا محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اپنے نفع اور نقصان کے بھی اختیار سے عاجز و لاچار ہیں۔ کتنے گمراہ ہیں وہ لوگ جو اپنے سے کمتر اور حقیر چیزوں کو پکارتے اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان آیات میں حضرت لقمان کی دانش مندانہ اور حکیمانہ نصیحتوں کا ذکر فرمایا گیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھیں۔ حضرت لقمان کے بارے میں مورخین کی مختلف آراء ہیں، لیکن ایک بات جو سب میں یکساں ہے وہ یہ کہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے۔ کسی نے قوم عاد کے خاندان کی طرف منسوب کیا، کسی نے انہیں آزاد کردہ غلام قرار دیا، کسی نے حضرت ایوب کا بھانجا، اور کچھ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی قرار دیا۔ کچھ نبی ہونے کے قائل بھی ہیں۔ جمہور علماء تاریخ و تفسیر نے انہیں فقط مرد دانا اور حکیم، مدبر و دولت یقین سے مالا مال فرد قرار دیا ہے۔ قرآن مجید نے ان تفصیلات کو غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے، فقط ان کے حکیمانہ پند و موعظت کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و حکمت میں اختیار دیا،
تو آپ نے حکمت میں عافیت سمجھتے ہوئے اسے قبول کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ عقل و فہم و فراست، موجودات کا صحیح علم اور علم کے مطابق اچھے کام کرنے کی توفیق، تجربات و مشاہدات سے حاصل شدہ معلومات اور ان سے پیدا ہونے والی سمجھ بوجھ اور درست فیصلہ کرنے کی اہلیت کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے جس سے دل منور ہوتا ہے۔ بعثت نبوی سے پہلے بھی ان کی حکمت و دانائی کے واقعات عرب میں مشہور تھے۔ جسے جو بھی نعمت جس صورت میں عطا ہوئی اس پر شکر ادا کرنا واجب اور حق بندگی ہے۔ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں کرتا، بلکہ اس سے اسے مزید نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لنفسہ۔ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ جہاں اللہ کی نعمتوں کی قدر کر رہا ہوتا ہے، اپنے ایمان اور انعامات الہیہ کا بھی سامان کر رہا ہوتا ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ تو اپنے منعم کے انعام کا اعتراف کرے اور اس انعام کو اپنے منعم کی نافرمانی میں صرف نہ کرے۔ توفیق شکر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ۔ کسی کے کفر اور کفران نعمت کا اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو کسی کے شکر کا بھی محتاج نہیں۔ کوئی شکر کرے یا کفران نعمت، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کی ذات محمود ہے اور تمام خوبیوں کا وہی مالک ہے۔ وہ اپنی عظمت، کبریائی، بڑائی اور حمد و ستائش اور تعریف کے لیے کسی کی زبانی قال یا حال کا محتاج نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان کے بحر حکمت سے جو موتی پیش کیے گئے ان میں سے سب سے بڑا اور عظیم یہ کہ اپنے فرزند ارجمند کو توحید کی نصیحت کی کہ کسی کو ذات و صفات میں اللہ کا شریک نہ بنانا۔ اگرچہ آپ نے عام لوگوں کو بھی اپنی دل نواز نصیحتوں سے سرفراز کیا ہوگا، مگر قرآن کریم میں ان کے وہ حکیمانہ اقوال اور نصائح ذکر کیے گئے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائے۔ مقصد یہ بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ تو معاملے کی بنیاد ریاکاری، تصنع اور فریب دہی ہو سکتی ہے، لیکن ایک باپ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے اس میں سراسر سچائی اور اخلاص ہی ہوتا ہے، وہاں غلط بیانی اور عیاری کا امکان تک نہیں ہوتا۔ اہل عرب جو بری طرح شرک میں مبتلا تھے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ لقمان کو تو تم بھی حکیم اور مرد دانا تسلیم کرتے ہو، ان کے اقوال کو اپنے اشعار اور خطبوں میں فخریہ بیان کرتے ہو۔ ذرا اس کی تعلیم پر غور کرو اور ان کی نصیحتوں کو گوش ہوش سے سنو جو اس نے اپنے بیٹے کو کیں۔ کیا اس کے بعد بھی تمہیں شرک کی قباحت میں کوئی شک باقی رہے گا؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی گئی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ ماں جس نے مشقت پر مشقت اٹھا کر اور کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے انتہائی تکالیف سے گزر کر اسے جنم دیا اور 2 سال تک اسے دودھ پلانے کے مرحلے سے گزری، یہ ساری جان کاہیاں اور خدمات کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، احسان جتلانے کے خیال سے نہیں، بلکہ محض رحم و کرم، شفقت و محبت اور پیار کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک ماں انجام دیتی ہے۔ اس لیے اسے باپ سے 3 گنا زیادہ حسن سلوک کا حقدار قرار دیا گیا، اور اس کے بعد باپ کو حسن سلوک کا حقدار ٹھہرایا۔ والدین کو ان کی ربانی عارضی صفات کی بنا پر ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا گیا۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ والدین کی اطاعت کا بار بار تاکیدی حکم دیا گیا۔ اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی
کہ ان کا ہر حکم ماننا اور ہر خواہش کو پورا کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ شرک و نافرمانی کا حکم دے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ شرک اور نافرمانی پر اگر وہ مجبور کریں تو ان کا حکم ماننا اور اطاعت کرنا ضروری نہیں۔ ہر وہ حکم جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو مسترد کر دینا لازم ہے، لیکن تعلقات منقطع کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ قربان جائیں دین اسلام کی تعلیمات پر جس نے حسن سلوک کے سارے تقاضے پورے کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ بیمار ہوں تو ان کے علاج کا خرچ اٹھاؤ، ان کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھو، ان کا ادب و احترام ہر حال میں ملحوظ رکھو، ان کی طرف سے زیادتیوں کے باوجود تمہاری طرف سے تلخ کلامی تو کیا اف تک کہنے کی بھی نوبت نہ آئے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ کسی کے ساتھ حسن خلق کا مظاہرہ کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، مروت و احسان کا معاملہ اور ہے، مگر اطاعت فقط اس کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا۔ بندہ کس خلوص کے ساتھ ان معاملات کو انجام دے رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ دل کے نہا خانوں کے چھپے رازوں تک سے بخوبی آشنا ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے اور وہ ہر کام کے متعلق آگاہ فرما دے گا۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ تعالی ہمیں خالص بندگی اور والدین سے حسن سلوک کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔